عمران خان صاحب نے کس کرنل صاحب سے بات کی ہے؟ پاکستان نے بہت زیادہ ریلیف ایران کو ہر دور میں دیا. یہ کرنل صاحب کون ہیں جن سے انہوں نے گفتگو کی ہے؟ پھر جو ایران ہے وہ بھی پاکستان کی سپورٹ کرتا رہا ماضی کے اندر. اور کیا بات ہوئی ہے اور سب کے سامنے ہوئی ہے؟ اور کسی جگہ پہ بھی جہاں پاکستان کو ضرورت پڑی ایران پیچھے نہیں ہٹا. السلام علیکم ناظرین، ڈیلی ممتاز کے ساتھ میں ہوں کائنات فاطمہ. ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیا خبریں رہیں اور اس حوالے سے سینئر صحافی و تجزیہ کار اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، آپ کو آگاہ کریں گے. سب سے پہلے بتائیں گے منصور علی خان جو کہ سینئر صحافی و تجزیہ کار ہیں. انہوں نے بات کی ہے کہ عمران خان نے ایک کرنل صاحب سے خطاب کیا ہے. وہ کرنل صاحب کون ہیں اور ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس حوالے سے انہوں نے بتایا ہے. کل عمران خان نے اڈیالہ جیل میں عدالت میں جو ہے ایک خطاب کیا ہے کرنل صاحب سے، اور اس میں انہوں نے کچھ بیانات دیے ہیں اور انہوں نے ہاتھ ہلا کے کہا ہے، کیمرے کی طرف ہاتھ ہلا کے، جو سی سی ٹی وی کا کیمرہ ہوتا ہے، کہ کرنل صاحب میں عمران خان ہوں، یہ میرا میسج، اور اس طرح کی کچھ بات کی ہے. ان کا جو کیس تھا وہ تھا 190 ملین پاؤنڈ کا، جو ان کا کیس چل رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا. تو اس پر منصور علی خان نے کہا اس کیس کو اس کا نام کیوں دیا ہے 190 ملین، اس کو سیدھا سیدھا یہ کہ ملک ریاض اور عمران خان کا کیس. تو انہوں نے اس چیز پہ کہا کہ کوئی بھی نیوز چینل جو ہے وہ ملک ریاض کا نام نہیں لیتا، پتہ نہیں کیوں نہیں لیتے. انہوں نے چینلز کو بھی کہا، جیو، ایکسپریس، ایئر وائی، کوئی بھی چینل جو ہے وہ ملک ریاض کا نام نہیں لیتا. تو ان سیدھا سیدھا یہ کہنا چاہیے کہ ملک ریاض اور عمران خان کا کیس تھا. تو وہ جو کرنل صاحب تھے وہ کون تھے، کیمرے کے پیچھے کرنل صاحب کون تھے اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، وہ منصور علی خان نے بتایا. وہ کہتے ہیں کہ دو اس کے بیک گراؤنڈس ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسا کہ انہوں نے اپنے پچھلے پرانے ولاگز میں یہ بات بھی بتائی ہے کہ نیب میں جو ہے اب جو لوگ رکھے جا رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سرونگ آفیسرز جو ہیں وہ نیب میں لوگ لائے جا رہے ہیں. تو یہ بات عمران خان کو بھی پتہ ہے، اس وجہ سے ان کا جو وہ کیس تھا وہ بھی نیب میں ہی چل رہا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ وہاں پہ کون لوگ ہیں، تو اس لیے انہوں نے ہاتھ ہلا کے یہ کہا کہ کرنل صاحب میں عمران خان، ان کو پتہ ہے کہ پیچھے کون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری وجہ یہ تھی جو انہوں نے کہا کہ جب عمران خان کی اپنی حکومت تھی اور نون لیگ کے لوگ جو تھے وہ کسٹڈی میں تھے، جب وہ جیل میں تھے، اسپیشلی انہوں نے خواجہ آصف کا نام لیا اور انہوں نے کہا کہ جب خواجہ آصف جیل میں تھے تو ان کے سیل میں بھی ایک سی سی ٹی وی لگا ہوا تھا. اور انہوں نے کہا کہ میرے بذاتی، منصور علی خان نے کہا کہ بذات خود میرے گھر میں بھی ایک سی سی ٹی وی ایسا ہے جو کہ وائی فائی سے کنیکٹ ہوتا ہے، اور اس کو آپ انٹرنیشنلی بھی اپنے کنٹری سے باہر بھی آپ دیکھ سکتے ہو، کیونکہ وہ وائی فائی سے ہوتا ہے. وہ کوڈ جہاں بھی جس بھی جگہ لگایا جائے تو وہ سی سی ٹی وی جو وہاں فوٹیج ہوتی ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے. تو اس بات کا اندازہ عمران خان کو تھا اور ہے، تو اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں اس چیز کو آزمایا ہے، تو اس لیے عمران خان کو پتا تھا کہ سی سی ٹی وی کے پیچھے کون لوگ بیٹھے ہیں اور یہ کہاں کہاں دیکھی جا رہی ہے فوٹیج. تو اس لیے انہوں نے جو ہے اس میں ہاتھ ہلا کے کہا کرنل صاحب میں عمران خان ہوں، اور کچھ باتیں کی، جو تھوڑا سا خطاب تھا وہ انہوں نے بتایا. اس کے بعد جی منصور علی خان پھر سے کامران خان کو ایک دفعہ نشانہ بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کل قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا اور اس میں بہت سے لوگوں نے یہ امیدیں لگائی ہوئی تھی کہ اس میں الیکشن کے حوالے سے کوئی بات ہوگی، الیکشن ملتوی ہو جائیں گے یا کوئی ایسا کوئی سچویشن بنے گی. لیکن اس پورے اجلاس میں الیکشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی، بس اتنا کہا گیا کہ الیکشن جو ہیں وہ پرعزم ہوں گے. تو انہوں نے کامران خان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہا کہ جو ان کی اندرونی خواہش تھی، دل کی اندرونی خواہش تھی، وہ پوری نہیں ہو سکی. جس بات کا ان کو احساس ہو گیا کہ جو محل انہوں نے بنایا تھا وہ گر چکا ہے. تو اب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے لکھا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، اور اس میں کچھ ٹویٹ میں یہ بھی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ اچھے ہونے چاہیے الیکشن، اور ایسی کوئی بات کی انہوں نے، ان کا ٹویٹ تھا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ منصور علی خان کا یہ کہنا تھا کہ اب ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اب تو کچھ بھی ہو جائے الیکشن تو ہونے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اب نہ ہی سمجھیں. انہوں نے پنجابی کا فقرہ یوز کیا اور انہوں نے کہا کہ اسی نہ ہی سمجھے تو اسی کروا لو الیکشن تو کروانے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس بات کا کامران خان کو نشانہ بنایا کیونکہ وہ کافی پچھلے 2-3 ہفتوں سے اس بارے میں ٹویٹ کر رہے تھے کہ الیکشن ملتوی ہونے چاہیے، لیکن الیکشن ملتوی نہیں ہوئے اور ان کو آخری ہوپ یہی تھی کہ شاید اس اجلاس میں کسی قسم کی کوئی بات ہوگی اور الیکشن ملتوی ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ کامران صاحب اب الیکشن تو ہوں گے. اس کے بعد بات کریں گے ناظرین جاوید چودھری، وہ بھی سینئر صحافی و تجزیہ کار ہیں. انہوں نے پاکستان اور ایران کے ایشو کو لے کر تھوڑی سی بحث کی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کی جو زبردستی لڑائی کروائی گئی یا کروائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب جو ہے اس جنگ کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ اب انہوں نے یہ کہا کہ دیکھتے ہیں کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات درست ہوتے ہیں نہیں. لیکن ان کی رائے جو تھی وہ کافی پازیٹیو نظر آئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے
اس کے جو تعلقات ہیں وہ پاکستان سے خراب ہوں، کیونکہ ایران کے تعلقات ویسے ہی پاکستان سے بہت زیادہ اچھے ہیں، اور ایک پاکستانی ہے جس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اس کے علاوہ اگر امریکہ کو دیکھ لیا جائے، افغانستان اور کافی ممالک ہیں جن کے ساتھ ایران کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور ایران کے اپنے جو انٹرنلی معاملات ہیں وہ بھی کچھ اچھے نہیں چل رہے ہیں، تو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان سے بھی اس کے تعلقات خراب ہوں. اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا جاوید چودھری نے کہ ٹرکی کے وزیر خارجہ نے ایران اور پاکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں انہوں نے دونوں کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی، دونوں کو کہا ہے کہ آپ لوگ اپنے معاملات کو حل کریں. اس کے بعد چین کا بھی انہوں نے کہا ذکر کیا جاوید چودھری کہ انہوں نے بھی بڑا اچھا کردار ادا کیا چین نے، انہوں نے بھی پاکستان اور ایران کے تعلقات صحیح کرنے کے اوپر زور دیا ہے. تو اچھی خبر یہ ہے کہ اب ایران بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا ہے اور پاکستان بھی اسٹرائک کر کے اب پیچھے ہٹ رہا ہے، تو امید یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ درستی کی طرف جائیں گے اور معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے پاکستان اور ایران کے. ناظرین، یہ تھی 24 گھنٹے کی کل جو گزشتہ 24 گھنٹے ان کی خبریں، اور اس حوالے سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار اپنی کیا رائے رکھتے تھے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کیا. اب تک کے لیے اپنی میزبان کائنات فاطمہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.